آپ جانتے ہیں حضور غوث اعظم کی ماں نے حضرت غوث اعظم کے جبے میں 40 درہم سی دیے تھے، اور جب وہ ڈاکو لوٹنے لگے تو گزرتے ہوئے ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 درہم میرے پاس ہے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، کبھی چوروں کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں؟ تو پھر سردار کے سامنے پیش کیا کہ اس کی تلاشی لی ہے، 40 درہم نکلے ہیں۔ تو کہا بیٹا چوروں سے تو مال چھپایا جاتا ہے، ڈاکوؤں سے تم بتا رہے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور اس نے مجھے پوچھا تھا تیرے پاس کچھ ہے، تو میں کیسے ماں کا بھرم توڑتا؟ تو اس ڈاکو بلکہ اس پورے قافلے کی توبہ کا سبب و ذریعہ بنا کہ جب یہ ماں سے کیا گیا عہد نہیں توڑتا تو ہم رب سے کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کے سینے میں، بیٹے کے سینے میں، اولاد کے سینے میں پیار پیدا کرے، اللہ کا پیار پیدا کرے، اس کے رسول کا پیار پیدا کرے، اقدار عالیہ کا خوگر بنائے، اخلاق حسنہ کا اسے ایک خوبصورت مجسمہ بنائے، اللہ اکبر، اور اس کو سخی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ باہر مانگنے والا آئے تو بچے کے ہاتھ میں پیسے دیں کہ جاؤ ان کو دے کر کے آؤ، اور ساتھ یہ بھی تلقین کرے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بچے کو جب خرچی دے، سکول بھیجے تو بچے کو کچھ کبھی زیادہ خرچی دے کہ راستے میں کوئی فقیر مل گیا تو بیٹا یہ اس کو بھی دینا۔ بیٹے کو یہ بتائے کہ تمہارے ساتھ کوئی بچہ غریب ہو، پڑھتا ہو اور تم محسوس کرو تو چپکے سے عزت نفس سے اس کی مدد کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ ایک اچھے اور صالح سانچے کے اندر ڈھلے گا اور اس کی اچھی تربیت ہوگی، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک اچھا انسان بنائے، وہ صالح وجود کی صورت کے اندر ابھرے اور پاکیزہ وجود کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ان کی اچھی تربیت ہو اور ان کا اچھا مزاج بنے، وہ کسی سے دھوکہ نہ کریں۔ اپنی اولاد کو یہ بتا دیں بچپن میں کہ اپنے نقصان کے لیے کبھی بھی کسی کا ضرر نہ چاہیں، کسی کا نقصان نہ چاہیں، اپنا نقصان کر لیں لیکن کسی مومن کا، کسی بھی انسان کا نقصان نہ کریں۔ اپنے فائدے کے لیے کسی کو خود غرض بچے نہ ہوں، بچے ایثار کا جذبہ رکھنے والے ہوں، قربانی کا جذبہ رکھنے، اچھی قوم تبھی بنے گی۔ یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں، اور یہ ماں نے کرنا تھا۔ ماں کے بعد باپ کا مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد پھر معلم کی گود میں بچہ جاتا ہے، معلمہ کی گود میں بچی جاتی ہے، اس کے بعد پھر معاشرے کے ہاتھوں میں بچہ جاتا ہے۔ تو یہ جو نسل ہے، اس نسل کی تربیت میں ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو خود وقت دیں، ایک مشین کی طرح ہم کام نہ کریں کہ سارا دن کام کاج پہ رہے، گھر آئے 2 لقمے لیے پھر دوستوں میں بھاگ گئے، پھر موبائل پہ لگے رہے۔ بچوں کو وقت چاہیے۔ بچوں کے سیکھنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بچوں کے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ 12-13 سال سے آگے تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتے، پھر وہ دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سب سیکھ جائیں گے۔ نہیں، بچہ اس عمر میں جب سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، اب چھوٹے ہیں، ان کے سوالوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیں، تفصیل سے جواب دیں، اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کریں، اور جو کام اچھے نہیں ہیں ان کے اوپر حوصلہ شکنی کریں، اور ان کے لیے تادیبی کارروائی سمجھانے سے شروع کر کے مار تک پہنچ سکتی ہے، ناراضگی تک پہنچ سکتی ہے، لیکن بچے کے نفسیات کو ضرور پڑھیں۔ بعض بچے مار سے چڑھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھا لیا جائے، وقت دے لیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ سمجھانے سے جو ہے وہ آسانی پیدا ہوتی ہے، اور سمجھانے سے بچے سمجھتے ہیں، ان کو باقاعدہ وقت دیا جائے، بار بار اس چیز کی، جس چیز سے آپ روکتے ہیں اس کے نقصان گنوائیں، اور اس کے متبادل جو آپ دے رہے ہیں اس کا فائدہ اسے بتائیں، اور بچہ بچپن میں بالکل سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جوانی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، پھر ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے ہمارے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن جب وہ تمہارے پاس بیٹھنے والا تھا اس وقت تم نے نہیں بٹھایا، اس وقت تم نے گوارا نہیں کیا، بچہ سمجھ کے ترک کر دیا، آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری تھی۔ تو اپنی اولاد کو سمجھاؤ، وقت دو، اور ان کے معاملات کو غور کرو۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کرو، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر ابا امی جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے بعد اس کو سکھاؤ۔ یعنی سب سے پہلے سنے تو اللہ کا نام،
سب سے پہلے بولے، زبان کی گرہ کھولے تو رب کا نام پکارے، اس کے بعد پھر آگے بولنا سیکھے۔ لفظ اللہ سب سے پہلے سکھاؤ، پھر لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر محمد رسول اللہ سکھاؤ، پھر اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ بولنے لگے تو اس کو یہ سکھاؤ۔ اس کے لباس پہ غور کرو۔ بیٹی ہے تو جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو اس کو پردے کا خوگر بنا دو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو، ان کی خلوتوں پہ دھیان رکھو، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، وہ اپنی صفائی کا خود خیال رکھیں، خود کام کرنے کا ان کا مزاج ڈالو۔ بعض کا گھروں میں نوکر چاکر کافی ہوتے ہیں اور بچوں کو عادت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام خود کریں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ، چونکہ لوگوں کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام کاج بہت پھیل گئے ہیں۔ تو اس نقطے پہ یہ وہ متفق ہوئے ہیں کہ انسان جب اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو وقت بھی کم لگتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سنت بھی یہی ہے، حضور اپنے ہاتھ سے اپنے کام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بچپن میں بچوں کو، گھر میں 100 نوکر بھی ہوں لیکن گھر میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دی جائے، اس سے بچوں کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اپنے کام کرنے سے وقت بھی بچتا ہے، اور اس سے اور بھی بہت سارے فوائد بچوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی سی سرزنش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ویسے تو نماز فرض ہوگی اس کے اوپر جب وہ بالغ ہوگا، بلوغت سے قبل اس کو عادی بنانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے تاکہ بلوغت کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ جو بچہ بلوغت سے قبل نیک عمل کرتا ہے اس کا سارا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، چونکہ وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں واجب ہی نہیں ہوئی، تو اس کا ثواب۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں تو پھول کی طرح کملا جاتے ہیں شام کو، لیکن ان کو مائیں بعض اوقات کہتی ہیں کہ بچے کوئی نہیں تم 2 رکھ لو ایک دن میں، تو بچے پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم روزہ نبھائیں گے، تو شام تک وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ روزہ کتنا اللہ کو قبول ہوتا ہوگا، جو اس بچے نے 8 سال کے، 9 سال نے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کو کتنا قبول ہوتا ہوگا۔ محنت اس نے کی، مشقت اس نے کی، لیکن اس کا ثواب والدین کو نصیب ہوا۔ تو اپنی اولاد کو نیکی کا خوگر بناؤ۔ اس عمر کے اندر وہ جن چیزوں کے خوگر بنیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بچوں کو مٹی میں کھیلنے کے لیے چھوڑنے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ مٹی میں کھیلیں، اور اس سے ان کو جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ بچوں پہ وسعت کریں، یاجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق بچوں پر وسعت کرے۔ بچوں کو گھڑ سواری سکھائی جائے، تیر اندازی سکھائی جائے، اور پیراکی سکھائی جائے۔ یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے بچے کے قوا مضبوط ہوں گے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اور وہ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اللہ اکبر، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ والدین کی بطور مسلم والد ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا کے جائیں۔ آپ کہیں گے کہ حضور کا پیار کیسے سکھائیں؟ پیار کیا جاتا ہے، کیا تو نہیں جاتا، سکھایا تو نہیں جاتا، وہ تو ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھائیں؟ تو حضور کا پیار اولاد کے سینے میں ڈالنے کے لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک 6 نکاتی فارمولہ دیا ہے، اس کو غور سے سن لیجئے۔ 3 کام کریں گے تو اولاد کے سینے میں حضور کے پیار کی نشت ہوگی۔ سب سے پہلا کام، اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود ویسے بھی مخفی صلاحیتوں کو اجالتا ہے، اور جو میسر صلاحیتیں ہیں ان کو مزید جلا بخشتا ہے۔ وہ بچہ جو درود پڑھتا ہے اور وہ بچہ جو درود نہیں پڑھتا، دونوں کی ذہنی استعداد میں فرق ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عصمت اور تقدس کے جوہر کی حفاظت درود پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جوانی میں پہنچنے کے بعد پاک دامن رہیں
تو انہیں بچپن سے درود کی تسبیح دو. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقدس مآب رہیں گے. اگر آپ کی اولاد میں اکھڑ پن زیادہ ہے، چڑچڑا پن زیادہ ہے، الجھنا ان کا مزاج بنا ہوا ہے، تو پھر کیا کرو، ان کو کثرت سے درود پڑھنا سکھاؤ. ان کی طبیعتوں میں لطافت پیدا ہو جائے. یہ درود کی برکت ہے. اللہ اکبر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا لہجہ میٹھا ہو جائے، ان کی بولی خوبصورت ہو جائے، تو اس کی دوائی بھی درود ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے لہجے میں جمال کہاں سے آیا، حسن کہاں سے آیا؟ اہل نقد غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال کو ملی، قبولیت عامہ اقبال کو ملی، وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکی. تو کسی نے یہ بات اقبال سے پوچھی کہ تیرے لہجے میں تقدس کہاں سے آیا، پاکیزگی کہاں سے آئی، مٹھاس اور شہد کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو اگر اولاد کو درود پڑھاؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. سب سے بڑا فائدہ درود کا کیا ہے؟ سنیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تو میں اور آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولادیں حضور کے قریب ہوں؟ تو کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں درود پڑھنے کی تلقین کیجیے. دوسری بات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے. جہاں بھی حسن ہو وہ ادھر لڑک جائے گا. وہ کاکلے داراس میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ دھنک کی شوخی میں ہو، وہ کوس قضا کی رنگینی میں ہو، وہ پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ موروں کے پروں میں قدرت کی رنگوں کی مینا کاری ہو، بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو یا معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو. حسن جہاں بھی ہوگا دل کھینچتا ہے. جب یہ طے ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو پھر اپنی اولاد کو اس کا ذکر سناؤ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے. اس چوکھٹ پہ لے کے آؤ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجیے. اعظم چشتی مرحوم نے تو قلم توڑ دیا نا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، حضور کے حسن کی باتیں سناؤ. لازمی طور پہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. کسی زمانے